ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. گزشتہ مجلس میں ان میں سے چند افراد کا ذکر کر چکا تھا. ان میں سے پہلا شخص ہے امام عادل، یعنی وہ حکمران، وہ صاحب اقتدار جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا اور وہ انصاف سے کام لے، عدل سے کام لے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا جس طریقے سے امام اور حکمران عدل سے کام لے گا تو اس کی فضیلت حاصل ہوگی، اسی طریقے سے ہر سربراہ، چاہے وہ 2 آدمیوں کے اوپر سربراہ ہو یا پورے کنبے کے اوپر سربراہ ہو یا پورے خاندان پر سربراہ ہو یا پوری یوسف کے اوپر سربراہ ہو یا پورے ضلع پر سربراہ ہو، جو بھی سربراہ ہو اور وہ انصاف اور عدل سے کام لے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور دوسرا شخص جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا وہ جوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی دولت عطا فرمائی اور اس نے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. اس جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اللہ کی عبادت میں اس نے وقت گزارا. ایسے جوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور تیسرا شخص جس کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دیں گے قیامت کے دن جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص ہے جو مسجد کے ساتھ اس طرح اٹکا رہتا ہے جیسے کہ مسجد میں کوئی لالٹین یا قندیل یا بلب جس کو اٹکا دو تو اٹکا ہی رہے. دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں، چاہے اسے مسجد سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے گھر بار کو دیکھنے کے لیے، معاشی ضرورت کے لیے نکل تو جاتا ہے لیکن اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. ہر وقت مسجد میں دوبارہ آنے کی تمنا اور آرزو لیے رہتا ہے. تو ایسا شخص بھی اللہ جل شانہ کے عرش میں اور اس کے سائے میں جگہ پائے گا. ان تینوں کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. آج ایک اور شخص کے بارے میں سمجھ لیجئے. ایک کیا بلکہ 2 شخص ہیں. یہ وہ 2 آدمی جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دوستی پیدا کر دی اور دونوں کے درمیان محبت ڈال دی. یہ محبت دنیاوی محبت نہیں، شہوانی محبت نہیں، شہوت والی محبت نہیں، بلکہ اللہ کے لیے تعلق دونوں کے درمیان جڑ گیا. اللہ کے واسطے دونوں کے درمیان محبت ہے. اس وجہ سے کہ یہ دیندار ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ چونکہ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں.
میں بھی اسی کی طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ قرآن کریم بہت اچھا پڑھتا ہے اور اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو دین کی بنیاد پر اللہ کے واسطے دو آدمیوں کے درمیان دوستی ہو اور یہ دوستی اللہ کے لیے برقرار رہے، یہ دوستی اللہ کے لیے برقرار رہے، جب جمع ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تب بھی یہ محبت کارگر ہو، اور جب موت آ جائے دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے تو اسی دوستی کے ساتھ وہ رخصت ہوں۔ ایسے دونوں آدمیوں کو بھی اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ میرے دوستو، آج ہمارا تعلق کس سے نہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کو کہتے ہیں کہ یہ مدنی الطبع ہے، یعنی طبعی اعتبار سے چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہے۔ جنگل میں ہم نہیں رہ سکتے، پہاڑی غاروں میں ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا۔ اب لوگوں کے ساتھ جب رہیں گے تو ظاہر ہے میرا انس اور محبت آپ کے ساتھ، اور آپ کو مجھ سے انس ہوگا، مجھ سے محبت ہوگی، مجھ سے الفت ہوگی۔ دونوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اب یہ جو دلوں کا جوڑ ہے، اس جوڑ کو اللہ نے بنا تو دیا، لیکن کس بنیاد پر؟ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی کے ساتھ دوستی اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، کسی کے ساتھ دوستی اس وجہ سے ہے کہ یہ مال و دولت والا ہے، کسی کے ساتھ دوستی اس وجہ سے ہے کہ یہ بڑے منصب اور عہدے والا ہے، کسی کے ساتھ دوستی کس وجہ سے مختلف وجوہات کی وجہ سے، دنیاوی کسی وجہ کی وجہ سے اگر ہماری دوستی ہو، یہ دوستی کارآمد نہیں، یہ دوستی پائیدار نہیں، اور قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہاں دنیا کے اندر انتہائی گہرے دوست جو سمجھے جاتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں جو تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، ایسوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ساتھی ملا اور اس کی محبت آپ کے دل میں پڑ گئی، اللہ کے واسطے، کوئی مفاد دنیاوی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اس دوست کو بتا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور اس سے کہہ دے وہ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ بار بار اللہ کے واسطے آ رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم تو دنیا کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، ناپائیدار دوستی ہے اور وہ دشمنی کی بنیاد ہے۔ یہاں پر ہے اللہ کے واسطے دوستی، اللہ کے واسطے محبت، اللہ کے واسطے تعلق۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح محبت ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھئی میں تم سے اللہ کے واسطے دوستی رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں۔ اور جب ایک آدمی آپ کو یہ خبر دے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے جس کے لیے تم نے مجھے محبت دی، جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے محبت کی، وہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے، تو تم جواب میں کہو احبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، الذی احببتنی لہ، جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت رکھی ہے۔ یہاں پر آدمی جو ہے پیمانہ دے دیا اس کو کہ تمہاری یہ دوستی اللہ کے لیے ہے یا دنیاوی مفاد کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے یا شہوت پرستی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے یا حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، اللہ کے لیے ہے یا اس کے کسی کمال پر فدا ہو رہے ہو اس وجہ سے۔ دوستی، محبت، تعلق، یہ سب کچھ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے۔ ایسے دو آدمیوں کو اللہ جل شانہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اپنے سائے میں، خاص سائے میں جگہ دیں گے، جس روز کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، دوستی رکھتے ہوں، قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے،
نور کے منبر ان کے لیے رکھے جائیں گے اور ان پہ جو ہے اور ان کے لیے مشک کے ٹیلے ہوں گے جہاں پر وہ گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے اور ان کی موج مستی ہوگی۔ اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک وہ شخص اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس شخص کو کسی عورت نے خود دعوت دی، اور عورت بھی کوئی گری پڑی عورت نہیں، معمولی عورت نہیں، عورت بھی خوبصورت بھی ہے اور وہ حسب نسب والی عورت ہے، خاندانی عورت ہے، اور وہ جو ہے خود دعوت دے رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک نوجوان کو، ایک جوان کو، بلکہ ایک بوڑھے کو بھی آج اگر کوئی عورت اس طریقے سے دعوت دے تو اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ بچ سکتا ہے وہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے ہر صورت میں اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، بدکاری سے مجھے بچنا ہے۔ ایک عورت نے خلوت میں، تنہائی میں، جب کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بظاہر شرمندگی والی بات نہیں، ایسے موقع پر ایک عورت دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور یہ شخص فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کر کے کہتا ہے میں آج تمہارے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ مان لیا کہ یہاں پر نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی نہیں دیکھ رہا، 7 پردے ہیں اور دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ دیکھنے والا ہے۔ صرف اللہ سے ڈر کر وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، جس نے مجھے پالا پوسا، پرورش کی، اس کی نعمتیں کھا کھا کر میں آج اتنا بڑا ہوا ہوں۔ اس اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے کہ میں اس کا گناہ کروں اور ایسی بدکاری میں ملوث ہو جاؤں۔ وہ انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص جس نے صرف اللہ سے ڈر کر یہ کام کیا، اس کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے دوستو، بہت کٹھن مرحلہ ہے، مشکل ہے بچنا۔ آج کوئی عورت دعوت دے یا نہ دے، لیکن ہم میں سے ہر ایک جوان کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، یہ مستقل عورت ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ یہ جو موبائل ہے یہ دعوت دے رہا ہے گناہ کرنے کی دعوت، کہ نوجوان لڑکے 15 سال 16 سال 18 سال کے لڑکے لڑکیاں، ان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس موبائل کو گناہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نامحرموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ناچ گانے دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، بدکاری دیکھنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اسے معلوم ہے۔ اس کے پاس سارے وسائل موجود ہے، نیٹ بھی موجود ہے، وائی فائی بھی موجود ہے، اور سم کے اندر اس کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے، اور بڑھیا سے بڑھیا موبائل بھی اس کے پاس موجود ہے، اور پھر وہ ہر قسم کے جو ہے نیٹ کو استعمال کرنے کے طریقہ کار کو جانتا ہے، اور خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ میں ملوث ہو گیا۔ یہاں ہے نوجوان کا امتحان، یہاں ہے بوڑھے کا امتحان، یہاں ہے ادھیڑ عمر کا امتحان کہ تم ان خرافات سے اس وجہ سے بچ سکتے ہو یا نہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ کس قدر خطرناک بات ہے۔ ایک آدمی اپنے کمرے میں اور موبائل میں فضولیات اور خرافات اور غلط چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، مدہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے، اچانک پردہ ہلتا ہے تو چونک اٹھتا ہے کہ کوئی آ گیا، آیا کوئی نہیں، کوئی بلی آئی ہے، بلی آئی اور چونک اٹھے، ڈر گئے۔ کس سے ڈرے؟
یہ سوچ کر کہ کسی نے دیکھ لیا ہوگا، وہ بلی آئی، بلی کو آپ نے دیکھ لیا تو دل مطمئن ہو گیا۔ ایک ذرا خیال نہیں آ رہا کہ جتنی تنہائی میں چلے جاؤ، قلعے کے اندر بند ہو کر تم گناہ کر لو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تصور کیوں نہیں کرتے؟ یہ تصور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ سے ڈرنے کے موقع پر ڈر جائے، اللہ سے ڈرنے کے مقام پر ڈر جائے، گناہ اسے دعوت دے رہا ہے، گناہ کا موقع اسے حاصل ہے، سہولت حاصل ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈر کر وہ کام نہیں کرتا، اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، فرمایا کہ ایسے کے لیے جنت ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ معمولی بدلہ نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بدلہ رکھا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص ایسے موقع پر اللہ سے ڈرے گا اس کو ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی، ذواتا افنان، جس کی شاخیں ہوں گی بہت زبردست قسم کی شاخیں ہوں گی، فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغات میں 2 چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں باغات میں ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ یہ سب کچھ نعمت کس کے لیے؟ جس نے اپنے نفس کو روکا گناہ سے۔ گناہ کے مواقع میسر آنے کے باوجود کوئی شخص گناہ سے رک جائے، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مٹھاس عطا فرمائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا ایک وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس قدر مخفی انداز سے صدقہ کرتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ بھئی ایک کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کا ہر عضو اس کو معلوم ہو گیا، آنکھوں کو معلوم ہو گیا، ہاتھ کو معلوم ہو گیا، پیر کو معلوم ہو گیا، آپ کا عضو ہر ایک کو ہر چیز کو جان لے گا۔ لیکن یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ دیکھیے ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ برابر میں ہے، لیکن اس کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے نیک کام کرو۔ جو شخص ریاکاری کے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طریقے سے صدقہ کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور فرمایا ایک وہ شخص ہے جو خلوت اور تنہائی میں گیا، خلوت اور تنہائی میں پہنچا، کوئی موجود نہیں ہے، ایسے موقع پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے ہمارے اوپر اور دنیا بھر کے تصورات، خیالات، اوہام، وساوس پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص تنہائی میں جانے کے بعد سوچتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہوں، اور کل میری آنکھیں بند ہوں گی تو مجھے 4 آدمی کندھوں پہ اٹھا کر قبر میں پہنچا دیں گے، اور میں وہاں پر بالکل اکیلا رہوں گا، میری بیوی وہاں نہیں جائے گی، میرے بچے وہاں نہیں رہیں گے، میرا مال، میری دولت میرے ساتھ نہیں جائے گی، مجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ اس وقت میرا کیا ہوگا؟ اس وقت تو میرا سہارا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں امڑ آتی ہیں اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا، ایک وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا خلوت اور تنہائی میں، اللہ کے عذاب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ففاضت عیناہ، یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے جوانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔